وَاسْأَلُوا مانا ہے مانگو، طلب کرو، سوال کرو۔ اچھا اگر گجرانوالا کی پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا منگو۔ کیا معنی ہوگا؟ دیکھیے پنجاب بھی ہے، ہم کون سا سندھ بیٹھے ہوئے ہیں یا کون سا یورپ بیٹھے ہوئے ہیں یا کون سا شارجہ بیٹھا ہوا ہوں، دیکھیں ملک کے باہر بھی میں جاتا ہوں، لیکن پھر وہ معاشرتی اعتبار سے جو معاشرتی لینگویج ہوتی ہے اس کے مطابق گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ وش آلو پنجابی میں معنی ہوگا منگو۔ کیا معنی ہے جی؟ یعنی تھوانوں پنجابی نہیں آندی؟ آندی ہے تے مڑ معنی کرو، کیا معنی ہے؟ منگو، طلب کرو، سوال کرو۔ لو جی ایک لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ مولا کس سے مانگیں؟ فرمایا اللہ، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ بہت خوبصورت بول رہے ہو، بولو گے تو بات میں رکنا نہیں ہے، ٹھہر جو۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ رکو، ایک آیت سورہ ملک سے پڑھتے ہیں، 67 نمبر سورہ ہے، بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، اللہ سے مانگو کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی۔ برکت کون دے گا؟ برکتوں پہ برکتیں نازل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ بہت اعلیٰ بول رہے ہو، اس طرح بولو گے، میں نے پہلے عرض کیا ہے چپ رہو گے بات رک جائے گی، بولتے رہو گے بات چلتی رہے گی۔ رک جائیں، سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں، 29 نمبر سورہ۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تیرا مددگار بھی میں ہوں، تیرا ولی بھی میں ہوں۔ مددگار کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ولی کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ رک جاؤ، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، غالباً 215 نمبر آیت ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق بھی اللہ کے لیے، والمغرب، مغرب بھی اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ اللہ، اللہ فرماتا ہے تو اپنا چہرہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہی ہے اللہ کا چہرہ۔ بھائی اللہ کا ہر طرف ہے، اللہ کا پھر آواز کم ہو گئی ہے، ہر طرف ہے اللہ کا۔ بھائی ہر طرف کس کا چہرہ؟ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، وجہ اللہ ہی مضاف اور مضاف علیہ ہے، معنی ہوگا اللہ کا چہرہ۔ ٹھہرو یار، دو آیتیں رب کے چہرے پہ پڑھنی ہیں، ٹھہر جو۔ سورہ رحمان میرے سامنے ہے، سورہ قصص میرے سامنے ہے، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، لیکن باقی رہے گا اس کا چہرہ۔ اچھا ٹھہرو، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، ٹھہرو۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن باقی رہے گا رب کا چہرہ۔ میں نے 3 آیتیں چہرے پہ پڑھی، رب کا مکھڑا، رب کا چہرہ، دیوبندیوں نے ترجمہ کیا رب کا منہ۔ نو کوسچن از دیٹ what is definition of face؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ چہرے کی تعریف کیا ہے؟ یہ چہرہ نہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ بازو ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ سینہ ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ سر ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ گردن ہے۔ چہرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ اتنا ٹکڑا، اسے کہتے ہیں چہرہ۔ نہیں ٹھہرو، میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو۔ اگر اسے میں لوں چھپا، آنے والا پہچان لے گا ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا اگر میں پنڈلی ننگی کروں تو پہچان ہو جائے گی؟ اچھا سینہ ننگا کرتا ہوں پہچان ہو جائے گی؟ نہیں، پہچان جب بھی ہوگی نا یہاں سے پتہ چلے گا کون ہے۔ چہرے کی تعریف یہ ہوئی جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائیں، وہ ہے بندوں کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے۔
نہیں آپ ابھی بھی چپ ہیں، ابھی بھی پیغام نہیں پہنچا. ٹھہرو میرے صاحبو. جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ. بھائی اب تو سمجھ آ رہے نا جی قرآن؟ اب سمجھ آ رہے؟ اگر سمجھ آ رہے تو سبحان اللہ تو کہو نا. اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں نا تو پھر کوئی ہے کرم اللہ وجہ الکریم. نہیں آپ چپ بیٹھے ہوئے ابھی بھی، آپ ابھی بھی چپ ہیں. علی ہے کرم اللہ وجہ الکریم. اگر تیرا دل کرے کہ میں اللہ کی زیارت کروں دیکھ لو علی کا چہرہ. بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ.